کے اندر مسلم حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے، ملک کے اندر ملک کے بسنے والے ہندو اور مسلمانوں کی ملی جلی حکومت بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جس سیکولرزم کے خواب کو دیکھا تھا، آج ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں سیکولرزم کے لفظ کو ملک کے دستور سے نکال کر پھینکنا چاہتی ہیں۔ ہمارے اکابر نے ملک کے اندر سیکولرزم کا تصور دیا ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کا مقابلہ کر لے یا اس کو ڈھکیل لے؟ کوئی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ہماری تاریخ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب سعودی عرب سے طائف سے گرفتار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر بھیجے گئے اور مصر سے اٹھا کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا، کانگریس کے لوگ جانتے تھے ان کی اس تاریخ کو۔ کوئی اور مائی کا لال ہندوؤں کے اندر نہیں ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے یہ قربانی دی ہو کہ 7 سمندر پار 4 سال اس نے انگریز کی قید بامشقت کو کاٹا ہے۔ اگر کاٹا ہے تو دارالعلوم کے طالب علم نے کاٹا ہے۔ 5 طالب علم ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے طالب علم ہیں، ان کے 4 شاگرد ہیں، مدنی ہیں، مولانا عزیر گل ہیں، میرے تائزاد بھائی مولانا وحید احمد ہیں، اور اس کے ساتھ ایک غازی پور کے تھے حکیم نصرت حسین، وہ بھی دارالعلوم کے طالب علم تھے۔ اور حکیم نصرت حسین غازی پوری وہیں انتقال ہو گیا۔ جب بیمار ہوئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، تو سنو، انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ چاہیں تو ہندوستان چلا جائیں۔ کہا نہیں، میں مالٹا میں آیا ہوں، مرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں مر جاؤں گا، ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ ملک کی تاریخ ہے، ان کے قبر ہے مالٹا کے اندر۔ کوئی مائی کا لال ہے جو یہ بتائے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ جو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہے، یہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی اور بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کو مجاہدین آزادی ہند پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی بنیاد رکھی ہے۔ اپنے استاد سے جس طرح حدیث اور علوم و فنون کو لیا ہے، اسی طرح آزادی ملک کا سور جو انہوں نے پھونکا تھا اس کو بھی اٹھا کر کے چلے ہیں، اور کبھی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جس طرح کی انگریز دشمنی تھی، کسی دوسرے کے دل کے اندر یہ انگریز دشمنی نہیں تھی۔ مسٹر مسٹن جو صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ دارالعلوم کا کردار ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو نہیں، اس کے عشر عشیر کو بھی پیش کر دے؟ یہ ہے دارالعلوم۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کیا کر رہے ہو تو چلو یہاں سے، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے اور جہاز بمبئی کی گودی کے قریب پہنچا، قبل اس کے کہ کوئی جہاز پر جائے، انگریز نے بہاولپور ریاست تھی جو وہاں کے نواب تھے، آج وہ پاکستان کے اندر ہے، جو تو ہندوستان ایک تھا، سر رحیم بخش مرحوم ریاست بہاولپور کے جو نواب تھے ان کے کرتے دھرتے تھے، اور انگریز نے ان کو خطاب دیا تھا سر کا۔ انگریز نے ان کو بھیجا، کوئی نہیں، سب سے پہلے وہ گئے،
اور انہوں نے جا کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ حضرت آپ چلے گئے اور آپ دارالعلوم کی درس حدیث کی بنیاد دھیمی پڑ گئی. آپ لوگوں کو ذکر و اذکار کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو بیعت و ارشاد سے منسلک کرتے تھے، وہ جگہ خالی ہو گئی. آپ نے سب کچھ کیا لیکن انگریز تو اب بھی بیٹھا ہوا ہے. اب آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ اب بیٹھ جائیے، دارالعلوم کی اس مسند کو زندہ کیجیے، آباد کیجیے. اور جو بیعت و ارشاد کا گھر خالی ہو گیا ہے، بزرگ رہے نہیں ہیں، اب اس بیعت و ارشاد کے سلسلے کو جاری فرما دیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک بڑا سہارا بن جائے گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. کہا اپنی بات کہہ چکے ہیں آپ؟ کہ میں نے کہہ لیا. فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت ہے، میں اس ہندوستان میں مالٹا سے آیا ہوں. اس سرزمین کے اندر جینا تو جینا، مجھے انگریز کی حکومت میں مرنا بھی گوارا نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دوں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. میں بوڑھا ہو گیا، اگر میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میں ایک پلنگ کے اوپر لیٹ جاؤں، وہ اپنے کاندھوں پر میرا پلنگ اٹھا کر کے گاؤں در گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں جا کر یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. میں ہندوستان اسی لیے آیا. کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو زندہ پیش کر سکتا ہے؟ یہیں رہے. جمعیت علماء کا پہلا صدر، مستقل صدر، مالٹا سے آنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا. اس سے پہلے مفتی کفایت اللہ تھے اور لکھا ہوا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، وہ مستقل صدر بنیں گے. جو سب سے پہلا اجلاس ان کے آنے کے بعد دلی کے اندر ہوا ہے، اس کے 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. صرف 12 دن کے بعد. خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھ سکے اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے. اس جلسے کے اندر اب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو وہ دیا اور انہوں نے اس کو پڑھا ہے. یہ حضرت شیخ الہند کی تاریخ ہے. میرے بھائی، اس تاریخ کو کون پیش ہے؟ پھر ان کے شاگرد یہاں آئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے والد حضرت مولانا سے سنا ہے، مولانا مدنی سے، کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان جا کر کے مالٹا سے، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا. میں جاؤں، جا کر کے کم از کم تعزیت تو دے دوں. اتنے دن میں رہا مالٹا میں، یہ سب داغ مفارقت دے گئے، میں جاؤں گا. مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر کے انتقال فرما گئے. میں نے یہ طے کر دیا کہ جو ان کا نقطۂ نظر تھا، جب تک ملک آزاد نہیں ہوگا میں بھی یہیں رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا. ملک آزاد ہوگا تبھی میں اس ملک سے جاؤں گا. جو لگ گئے. یہ وہ لوگ تھے جو دارالعلوم کی اسی 4 دیواری کے اندر اپنی زندگی کو انہوں نے علم حاصل کیا، اور جو حاصل کیا تھا وہ ملک کے ساتھ وفاداری تھی، ملک سے کچھ حاصل کرنا نہیں تھا. شیخ الہند چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا. قبرستان موجود ہے، دیکھ لو. حسین احمد مدنی چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا. مفتی کفایت اللہ چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا. وحید احمد چلے گئے، وہ بھی قبرستان میں ٹانڈے میں مدفون ہیں، کچھ نہیں لیا. کیا چیز تھی؟
اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا شیخ الہند کی تحریک سے کیا تھا، ملک کے لیے کیا تھا، ملک سے حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ دارالعلوم کی تاریخ ہے میرے بھائی، اس تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا اس تاریخ کو بھلا رہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر فرقہ پرستی کی جو طاقت ابھری ہوئی ہے، وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس مسلمان کو دہشت گرد بتاتی ہے۔ آج بھی میں نے اخبار کے اندر دیکھا جس کے اندر کہتے ہیں کہ 80% مسلمان ملک کے اندر دہشت گرد ہیں۔ ارے پاگل، تم نے ملک کی تاریخ کو کیا جانا ہے؟ وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جو میں وہ ملک کا دشمن اور دہشت گرد ہوگا؟ جس کو چاہتے ہو پکڑ کر جس طرح چاہو جیلوں کے اندر بند کر دو، تمہاری دہشت گردی ہے یہ۔ فرقہ پرست طاقتیں دہشت گرد ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمان کی تاریخ یہ ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ آئے اور دارالعلوم دیوبند کو دیکھے، اس کی تاریخ کو پڑھے اور دیکھے کہ مسلمان اور ان کے باپ دادا کس طرح ملک کی آزادی کے لیے قربان دینے والے تھے، جنہوں نے ایک پیسہ بھی ملک سے نہیں لیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی جو صورتحال ہے، جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی دستور سازی کی جو کمیٹی تھی، مولانا حفظ الرحمان صاحب جو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کے تھے، اور دارالعلوم کے فرق تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا، اگرچہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر جمعیت علماء ہند کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ملک کی دستور ساز کمیٹی کے یہ دونوں ممبر تھے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی رہی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء برابر موتی لال نہرو سے، گاندھی جی سے برابر یہ عہد لیتی چلتی تھی کہ ہمیں بتاؤ اور عہد کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جس کے اندر مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہو، اور برابر ورکنگ کمیٹی یہ عہد کرتی چلتی ہے کہ ملک کے اندر ہندوستان میں گورنمنٹ بنے گی تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اور ہندوستان ملک کے اندر اقلیتیں اور خاص طور پر مسلم اقلیت اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گی۔ میں آپ کو اس زمانے کی ایک چیز جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ یہ سنیے۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام منعقدہ 19، 20، 21 فروری میں اس تحفظ کو ذیل کے الفاظ میں پاس کیا گیا ہے۔ کانگریس کا اجلاس ہے۔ ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر 1937 میں، کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے۔ پھر پڑھیے اس لفظ کو، کانگریس اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض
اور بنیادی پالیسی ہے تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ آپ نے سنا، اب اس کے بعد سنیے۔ بنا بری اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرائض کیا ہیں؟ وہ اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ، جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے۔ اور اسی طرح، ابھی اور سنیے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اور سنیے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمان ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرض اور خود غرضوں کے اعلی کار لوگوں کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، فروری 1946۔ یہ وہ دستور ہے اور وہ پالیسی ہے جو ملک کی آزادی کے وقت اعلان کر کے کانگریس نے ہم کو دی تھی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آج موجودہ حکومت کے اندر جو اس وقت پالیسی اختیار کی گئی تھی کانگریس کی، آج دوسری پارٹیوں کی پالیسی کیا ہے بی جے پی کی؟ کیا ہماری مسجدیں محفوظ ہیں؟ مدرسے محفوظ ہیں؟ خانقاہیں محفوظ ہیں؟ مسلمان محفوظ ہے؟ ہر مسلمان کو دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی اور میرے اور آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے، دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہو گیا، ملک کے اندر فسادات کے سلسلے شروع ہوئے، مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، بدھوں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، کچھ اکا دکا فسادات کرسچنوں کے خلاف ہو گئے، لیکن فسادات کے اندر 95 نہیں 98% فسادات اسی قوم کے لیے جس نے ملک کی آزادی کے لیے اس قلعے کو کھڑا کیا تھا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی اس تاریخ کے مقابلے میں اگر مائی کا لال ہیں تو اپنی تاریخ کو پیش کریں۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبانی اپنے گھر میں سنا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قیام گاہ پر جہاز سے اتر کر آئے ہیں تو ان کو لینے کے لیے مہاتما گاندھی اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر رہے تھے۔ جب آئے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ دونوں طرف تمام گھروں کی چھتیں ہندو اور مسلم عورتوں سے اور بچوں سے بھری ہوئی تھی، مردوں سے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے مالٹا کے اندر اپنی تاریخ کو چھوڑا ہے۔
جب وہ دلی آئے ہیں اور پہلی مرتبہ دیوبند سے مراد آباد گئے ہیں تو مولانا جس بگی کے اوپر بیٹھ کر کے اسٹیشن سے ان کو لے جایا گیا، ہندو اور مسلمان اس بگی کو کھینچ رہے تھے، گھوڑے نہیں تھے اس کے اندر۔ یہ ملک کی تاریخ تھی، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، اس دارالعلوم کے پڑھے ہوئے لوگوں کی تاریخ ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں شیو لنگ ہے۔ ارے پاگل، انسانیت کے دشمن، یہ دارالعلوم جس نے ملک کے لیے یہ کیا ہے، آج اس دارالعلوم کے پڑھنے والوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو۔ تمہاری عقل کے اوپر خاک پڑ رہی ہے اور اللہ اس خاک کو اور ڈالے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میں اپنی بات اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ پتہ کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر ایک طرف مسلمان کا یہ کردار ہے، دوسری طرف ملک کی یہ تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر 99% جو مدرسے ہیں، 99% وہ مدرسے دارالعلوم کی شاخیں ہیں۔ یہیں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے ان مدرسوں کی بنیاد رکھی ہے، جن مدرسوں کے اوپر تم بلڈوزر چلا رہے ہو، جن مسجدوں پر بلڈوزر چلا رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ اسی دارالعلوم کی شاخیں ہیں۔ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھائی چارگی، محبت، ہندو مسلم اتحاد ہو۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یہی سہارنپور کے لوگ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کی جیل میں تھے، لوگ آیا کرتے تھے حضرت کے پاس اور مستقل باتیں، روزانہ جو لوگ تھے ہندو مسلم سب آیا کرتے تھے، ایک ہندو آتے نہیں تھے، چند دن کے لیے آئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کسی اور ہندو سے کہ بھئی فلاں صاحب کہاں چلے گئے، آ نہیں رہے ہیں کیا، طبیعت خراب ہے، اگر ہے تو میں جاؤں دیکھنے کے لیے؟ کہا میں دیکھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور آ کر کے حضرت سے فرمایا کہ طبیعت ٹھیک ہے ان کی۔ اگلے دن وہ آ گئے پھر حضرت کی مجلس میں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ فرمایا بالکل نہیں مولانا، میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے یہ خطرہ ہے، اگر میں بیٹھا کروں گا تو میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب کو اختیار کر لوں گا، اور میں اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، بھائی چارے کی تاریخ ہے، پیار و محبت کی تاریخ ہے۔ آج حکومت کی بنیاد، جو بنیادی پتھر ہے، وہ اسی بھائی چارے کی تاریخ کو آگ لگا کر نفرت کی آگ کو جلانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، اور کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ آپ اسلام کو مٹانا ہی تو چاہتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمان کو گھر واپسی کے پروگرام کے اندر لا کر کے ہندو بنانا ہی تو چاہتے ہیں۔ یہ پیار و محبت کی تاریخ نہیں ہے، یہ نفرت کی تاریخ ہے، جس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ اس تاریخ کو دیکھیں کتنے دن چلا سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، جو آج کی تاریخ نہیں ہے، اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے۔ پہلے دن جب نبوت آپ کو ملی ہے مکی زندگی کے اندر، مکہ آپ کا مخالف ہو گیا۔ 13 سال وہاں گزار کر جب اتنی زمین تنگ ہو گئی کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج گھر سے نکلے محمد علیہ السلام کو قتل کر دو، اللہ نے انہی کے درمیان سے نکالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں سے دونوں کے دونوں غار میں آ کر چھپ گئے اور وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہ ہندوستان کی یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ مکہ معظمہ کے اندر سے آئے مدینہ منورہ، آپ کو زہر دیا گیا، جادو کیا گیا وہاں،
آپ کے اوپر سے پتھر ڈال کر یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا. یہ تمام چیزیں اور جنگ پر جنگ ہوتی رہی، لیکن مسلمان زندہ ہے. اور جو لوگ مسلمان کو فنا کرنا چاہتے تھے اللہ نے ان کو فنا کر دیا. مکہ فتح ہو گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف وہ تاریخیں چل رہی ہیں. ہر طاقت ختم ہوئی ہے. اسلام تو اپنی جگہ پر زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے. اور آپ قریب میں دیکھ لیجئے، سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، چیچنیا ہے، آذربائیجان ہے، قزاقستان ہے، قرقیزستان، یہ ترکمانستان ہے. یہ تو سب کی سب مسلم ریاستیں تھیں، ان کی حکومتیں تھیں. آج سے 125-150 سال پہلے کمیونزم آیا اور سب کے اوپر پانی پھیر کر کے کمیونسٹ حکومت قائم کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ان بادشاہوں کا تو نام و نشان مٹ گیا. مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا، مسجدوں کے اندر جانا بند کر دیا گیا، مسجدوں سے نمازوں کی آواز بند ہو گئی. لیکن وہی کمیونزم جس نے ان تمام مسلم ریاستوں کے اوپر پانی پھیر دیا تھا، خود افغانستان جیسی فقیر ملک کے دلدل میں پھنس کر کے کمیونزم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تمام ممالک آزاد ہو گئے. میں گیا ہوں، جن مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا تھا، آج ان مسجدوں سے 5 وقت کی آواز اللہ اکبر کی پھر آ رہی ہے. چیچنیا کی مسجد میں روس کا صدر جا کر کے قرآن کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور دنیا اس کی تصویر کو دیکھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جن طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، اللہ کا وعدہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. سب طاقتیں مٹ گئیں، اسلام تو اپنی جگہ پر زندہ ہے. اور میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ قیامت کے قریب تک اسلام اسی طرح زندہ رہے گا. جو طاقتیں آج ابھر رہی ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ طاقتیں مٹ جائیں گی، اسلام زندہ رہے گا. میرے بھائی، میں پھر کہتا ہوں کہ گھر واپسی کے پروگرام کو ختم کرو، پیار و محبت کی زندگی کو پھر اٹھاؤ، اپنی اس تاریخ کو زندہ کرو. ملک بھی زندہ رہے گا، ملک میں بسنے والے بھی زندہ رہیں گے. اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو اللہ کا فیصلہ، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے. اسلام زندہ رہا ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام انشاءاللہ زندہ رہے گا. میرے بھائی، یہ تاریخ ہے ہماری اور آپ کی. ہم اس تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تاریخ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو زندہ رہے گی. اقبال کے جو شعر کو پڑھا تھا میں، اس شعر کو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اس وقت سے لے کر آج تک دشمن رہا ہے. اقبال صحیح کہتے ہیں، کچھ بات ہے کہ ہستی. بات کیا ہے؟ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو قرآن کے اندر کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ اپنے اس نور کو یعنی اسلام کو پورا کرتے رہے گا. اور ہمارا عقیدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا اور دنیا اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی زمین میں نہیں رہے گا، قرب قیامت میں ان لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی. ہم
پیار و محبت کی اس تاریخ کو ملک میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ ہم ملک میں فساد نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ جمع ہوتے ہیں، حکومت کے پیر اکھڑنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے، ہم دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں، طلبہ کو پیار و محبت کو سکھلاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کبھی اس طرح کی چیزوں کے اندر دخل نہیں دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں دہشت گرد بتایا جاتا ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ مسلمان کو وہ محبت ہے اپنے ملک سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، دنیا کے لیے نہیں، حکومت کرنے کے لیے نہیں۔ ہم تو صرف ملک کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں۔ ہم اس ملک کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں پیار و محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ملک ہمارا ہے، ملک زندہ رہا ہے، زندہ ہے، اور انشاءاللہ پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ میں آج کے دن میں پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک کی وہ پرانی پیار و محبت کی جو تاریخ رہی ہے، اللہ اس تاریخ کو زندہ رکھے اور ملک کے اندر پیار و محبت کی تاریخ کا نشو و نما ہو، آگے بڑھیں اور اسی تاریخ کی زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی خیرات و برکات سے نوازے، دارالعلوم کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور دارالعلوم کو جس مقصد کے لیے کامیاب کیا گیا تھا، اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی دارالعلوم کو، دارالعلوم سے وابستہ لوگوں کو، دارالعلوم کی خدمت کرنے والوں کو، دارالعلوم میں پڑھنے والوں کو، سب کو اسی نقطے کے اوپر پیار و محبت کے اللہ قائم و دائم رکھے اور پیار و محبت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حضرت والا کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنے ذوق اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود